اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے آج کی ملاقات کا, اور سوچ رہے ہوں گے آج کس کی ملاقات آئی ہے. تو آج کی ملاقات آپ کو پتہ ویسے تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور پتہ چل جاتا ہے, اور میں 2 دن پہلے سے یہ بات کنفرمیشن کے بعد جو ہے پھر سوشل میڈیا پہ تمام واٹس ایپ پہ اور تمام جگہ جو ہے یہ بات چل پڑتی ہے کہ جی آج کون ہمارے ساتھ ہوگا. تو یقیناً آپ سب ان کو ٹی وی ڈراموں میں دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اور بہت ہی خوبصورت ایکٹنگ کرتی ہیں, بہت ہی زبردست ایکٹنگ کرتی ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں, میں خود بھی ان کا فین ہوں میں, اور میں اکثر ڈرامے دیکھتا رہتا ہوں. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ندیم بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ 1-2 ڈرامے ان کے آ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ایکٹر اور بہت ہی نفیس خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے. شازیہ قیصر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. آپ یہ بتائیں کہ FM 100 کو کبھی سنا آپ نے کبھی؟ جی بہت, کافی سنا ہے. اچھا, کب سے کتنا سنا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں بھی, لڑکپن میں بھی. بچپن نہ کہیے کہ بہت دور نکل جائے گی بات, یہ بچپن کی بات نہیں کافی سنا ہے. ظاہر ہے ایک اچھا پروگرام ہے, اچھے گانے یہاں سے سننے کو ملتے ہیں, ایک روح کو تقویت ملتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اور آج FM 100 پاکستان پر موجود بھی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ پاکستان کا پہلا جو ہے وہ FM انڈسٹری کا چینل ہے. یہ پاکستان کا 95 میں یہ آیا, وجود میں آیا, اور 95 سے آج تک ماشاءاللہ سے لوگوں کی محبتوں کے ساتھ جو ہے یہ بچپن سے گزرتا اب قریب جوان بن چکا ہے. صحیح. تو ماشاءاللہ سے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہاں پر. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, ہمیں نکالا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ اسے بہت مصروف چل رہی ہیں. الحمدللہ. جس چینل پہ ہم ریموٹ جب آگے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں شازیہ نظر آتی ہیں, اور جہاں تک کرتے ہیں وہ شازیہ نظر آتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے, اور محبت ہے بس آپ لوگوں کی, اور لوگ ماشاءاللہ آپ کو پسند کرتے ہیں, بہت اچھا آپ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو اچھا بتائیں کہ یہ آج کل اس وقت کون سے سیٹ پہ چل رہے ہیں, کون سے؟ اس وقت میرے سب ٹی وی ایک نیا لانچ ہوا ہے, اس پہ میرے 2 ڈرامے آن ایئر ہیں. ایک فرائیڈے آ رہا ہے خود غرضیاں, اور ایک وینسڈے آ رہا ہے اجنبی ہم سفر کے نام سے. اور ابھی انشاءاللہ جیو سے میرا آن ایئر ہے ریسنٹ, ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے لیکن ٹیزر چلنا شروع ہو گئے, وہ انشاءاللہ میرا جیو سے آن ایئر ہوگا. اور ابھی ARY سے ایک پردیس ڈرامہ میرا جو اسپیل تھا وہ اس میں اینڈ ہو گیا, لیکن وہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. تو مطلب کوئی چینل چھوڑیں گے آپ؟ نہیں چھوڑیں گے انٹرٹینمنٹ کا؟ نہیں, سب جگہ سے نظر آنا چاہیے. سب جگہ سے نظر, پتہ نہیں کون کہاں دیکھ رہا ہو, کس کا کون سا فیوریٹ چینل ہو. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, اور کیا, بات تو سچ ہے, بالکل. خیر بہرحال جی, تو بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ قیصر آج, اور شازیہ قیصر. اچھا شازیہ بتائیں تھوڑا سا, لوگ جو یقیناً جاننا چاہتے ہیں, بڑے مطلب عام سوالات ہوتے ہیں, مگر کبھی کچھ ہمارے خاص طور پہ کیونکہ لوگ جو ریڈیو کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ادھر ادھر سوا ڈرامہ دیکھ لیا کچھ. اچھا اب لوگ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, بلکہ اب تو دیکھا جائے اب تو لوگ ٹی وی بھی نہیں, لوگ ڈرامے بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی وقت اپنا جب وقت ملا اور اسے لگا کے دیکھ لیا, یہ جلدی نہیں کہ 8 بجے آ رہا ہے, کام ختم کر دو, یہ کر دو, اب وہ ٹینشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سارے سلسلے, تو یہ سلسلہ شروع کیسے کیا آپ نے, کیسے مطلب کیا کتنی پرانی بات ہے, یہ تو بچپن کی نہیں ہوگی؟ نہیں, اور میں اگر آپ کو سچ بتاؤں مجھے بچپن سے کبھی شوق بھی نہیں تھا ڈراموں کا, نہ میں نے کبھی اسکول کالج لائف میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ڈراموں میں. میں ہمیشہ اسکول کالج میں اپنے ایون کے بچوں کے جو گیمز کے پروگرام ہوتے تھے اس میں بھی میں گیمز میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی, لیکن نہ میری فیملی میں کوئی ایسا ہے. لیکن بس میری ایک دوست تھی, یہ 2012 سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے, اور کیا کہتے ہیں میری دوست تھی وہ کرتی تھی اس فیلڈ میں تھی, تو اس نے مجھے ایک دفعہ اجمل مراد ایک ہے ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی, وہاں سے انہوں نے مجھے ایک فوٹو شوٹ کرائی تھی کمرشلز کے لیے. تو خیر کمرشل تو نہیں ملا مجھے وہاں سے, لیکن انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا اگن کے نام سے. احمد کامران اس کے ڈائریکٹر تھے. تو وہاں سے مجھے ایک کال آئی کہ جی ہم نے ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر ہے جو آپ سے کروانا ہے. تو میں تو بہت ڈر گئی, میں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو نہیں آتی ایکٹنگ, میں تو نہیں کر پاؤں گی. نہیں آپ آئیں, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی بات چیت, آپ بہت اچھا کریں گے, آپ پہنچیں سیٹ پر. خیر میں چلی گئی, اور ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم تھا, کیمرہ فیس کرنا میرے لیے بہت مشکل, اور تھا بھی ایک ہاسپٹل کا سین, اور
इतने सारे लोग और डॉक्टर साहबा बीच में खड़े होकर रो रही हैं, नहीं रो रही हैं क्योंकि वो बार बार हम कैमरा देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। और अहमद कामरान की जो डांट है समझे तो उन्होंने हमें बना दिया, सिर्फ सच्ची पूछे तो, क्योंकि फिर मैं अंदर जाके मैं कर ही नहीं सकती, मैंने पक्का सोच लिया था मैं नहीं कर सकती। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी लकी हूँ इस मामले में कि डे फर्स्ट से आज तक मुझे मेरे सीनियर बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया और उन सब ने उस दिन सेट पे मेरे साथ महविश हयात थी, इमरान असलम थे, मुबसरा आपा थी, सब ने मुझे ये कहा नहीं तुम बहुत अच्छा बोली हो, सबके साथ होता है, फर्स्ट टाइम सब कंफ्यूज होते हैं, तुम घबराओ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। और बस फिर धीरे धीरे यही छोटे छोटे कैरेक्टर्स से मैं करती गई काम, फिर माशाल्लाह आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और वही, और इतना डर अहमद कामरान का रहा लाइफ में कि कभी कोई शूट आई और मुझे पता चला अहमद कामरान, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं काम नहीं करूँगी। लेकिन आज बहुत अरसे बाद जब उनसे मैंने साथ काम किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मुझे देख के पहचाने और उन्होंने मुझसे कहा देखा मेरी डांट कितनी काम आई आज। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, वाकई बहुत अच्छा रहता है, बाज़त की डांट भी इंसान को संवार देती है। अच्छा, ये भी बात हकीकत है, अगर आप काम करने निकले हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो होगी, कुछ ना कुछ तो होता है। सही बात है। जब तक कि आपको, क्योंकि हर आदमी जो आज हमारे जितने बड़े सीनियर लोग हैं वो सारे भी यकीनन सीखे हुए, तो शुरू में तो कोई ऐसा इदारा था ही नहीं ना, सही बात, जहाँ से लोग सीख, अब आज तो इदारे मौजूद हैं कि जहाँ से लोग, या हमारे सीनियर्स हैं हमारे साथ जो हमें बता देते हैं, सिखा देते हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो। वरना शुरू में जो दौर था आज से 20 साल पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था जी, तो वहाँ तो कोई ऐसा दौर था ही नहीं, कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला कोई था ही नहीं। तो वो उस वक्त यही जो बड़े बड़े लोग थे यही जो बताते थे, सिखाते थे, तो जो डांटते थे तो वो बड़ी काम की डांट होती थी कि यार कुछ ना कुछ तो उनको पता है और ये ज़रूरी है, और वही डांटें और वही झाड़ें और वही डांट वो निखार देती है। और फिर बात ये कि वो जब तक कि हम उसको अपने जहन पर ना ले लें, हम उसको मतलब सही तो पिक ना कर लें, समझ ना लें, तो कैसे वो बात होगी। वरना कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं, छोड़े यार जाने तो, जो मुझे करना है मैं तो वैसे करूँगा, तो फिर वो यही होता है कि उनका रास्ता तवील भी नहीं होता, बहुत शॉर्टकट में वो आगे निकल जाते हैं। खैर बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है, और अहमद कामरान एक अच्छा नाम है, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा नाम है, और बड़े उनके क्रेडिट बड़े अच्छे ड्रामे उनके उस पर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपके समझो यूँ कहना चाहिए कि आपको लाने वाले जो एक तरह से इंट्रोड्यूस कराने वाले अहमद कामरान ही है ना, उन्होंने शुरू किया 2012 से, फर्स्ट डायरेक्टर वो 2012 से कहानी शुरू हो गई वो। तो उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा जो, ये तो एक छोटे थे करते, उसके बाद जो एक सही आपको कैसे कब मिला, कौन सा मिला एक जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को सही तौर पर वाजे कर सके लोगों सामने? मैंने सिक्स सिग्मा का किया था एक बेखुदी ड्रामा, आबिस रजा डायरेक्टर थे उसके। उसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर था, और अरसलान फैसल, सबा फैसल के जो बेटे हैं वो मेरे बेटे बने थे, और उसमें एक अच्छी खातून का और एक अच्छा प्रॉपर काम था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो वो मुझे करके बहुत मज़ा आया था, और मेरा समझे तो वहीं से एक प्रॉपर काम जिसे कहना चाहिए, एक फैमिली का, मतलब काम वही प्रॉपर होते हैं जो एक पूरी स्पेल चले, एक फैमिली का स्पेल हो। हाँ, एक दो दिन का काम, ये गेस्ट अपीयरेंस का तो ये कि अभी भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी कभी कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है तो काम है। अच्छा, कभी कभी पता ये भी होता है, वैसे आपकी बात काट रहा हूँ मैं शाजी, कि कभी कभी आपका एक छोटा सा कैरेक्टर भी ना, उसमें एक छोटा सा डायलॉग भी क्लिक कर जाता है। जी, यही सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पर बात होती है कि आपने परफॉर्म कैसा किया। अगर आपने सही अपने आप को लेस कर दिया उसमें और वो काम कर दिया, तो कभी एक जुमला या एक एंट्री भी आपकी बड़ी क्लिक कर जाती है। बस वो क्लिक करने की बात है कि वाकई बाज़ वक्त एक सीन भी जो हमें नहीं लगता कि कोई देखेगा, कौन देखेगा, इतना ड्रामा है, हम कहाँ, लेकिन जब लोग उसका फीडबैक दे रहे होते हैं ना, आपका वो ड्रामा देखा, आपकी वो लाइन सुनी, आपकी वो अच्छा, मुझे जो भी मिलते हैं, मेरे जितने भी कहना चाहिए मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, वो मेरी फर्स्ट अपीयरेंस पे मुझसे मिलते ही पहली बात ही कहते हैं, आप ना बहुत ओरिजिनल हैं एक्टर, आप बहुत रियल हैं, आप लगता नहीं आप एक्टिंग कर रही हैं। सही है, ये इसमें कुछ शक नहीं। तो मैंने कही तो अच्छी बात है, मैंने कही तो अच्छी बात है ना, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। अच्छा, ये पता ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैं तो क्योंकि मेरा ताल्लुक फील्ड से है ही, मैं तो अमूमन देख रहा होता हूँ, तो हमारी बेगम कहती है कि कभी बीच में कहता हूँ यार ये यूँ कहती, हमें तो देखने दें, आप बीच में क्यों खाम कर, हमें तो देखने दें, हम लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं ना, हम अपने हिसाब से। तो मैं कहता हूँ यार ये देखो, ये बिल्कुल रियल नहीं लग रही, ये बिल्कुल लग रहा है कि जस्ट काम चलाओ वाली बात है, कि एक्टर वो बहुत कम ऐसे एक्टर है कि जो अपने आप को लेस करते हैं उसमें से, क्योंकि बेसिकली एक्टिंग नाम ही इसी का है ना,
کہ آپ اپنے آپ کو اس میں مائنس کر کے جب آپ جو نہیں ہے وہ بن جائیں تو پھر وہی بات ہے. جی جناب, ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے 3 بجے سے میرے ساتھ آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر آپ نے اس پروگرام کی لائیو ویڈیو کو دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہمارے پروگرام کو, تو آپ یو کین FM 100 پاکستان کے آفیشیل پیج پر فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمیں اور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو, یا پھر FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اور وہاں FM 100 پاکستان لکھیں گے تو وہاں آپ لائیو ہمارے ٹرانسمیشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سننے کے ساتھ ساتھ اب ریڈیو آ چکا ہے کہ اب جس ریڈیو میں تصویر بھی آتی ہے. پہلے ہوتا تھا, پہلے کسی کو ہم جب شروع میں تھا اسٹارٹ ہوا, جب کسی کو کہتے تھے یار میں ریڈیو پر ہوں, کہتا اب تو کیا کریں ریڈیو پہ کون سی تصویر آتی ہے یار ریڈیو. اچھا ریڈیو جب تک یہ کہ ریڈیو پہ تصویر نہیں آئے تو جب تک تو بندہ یہ کہ کوئی بندہ شروع کے دنوں میں جب ہم اگر پروگرام فیس بک کا ہمارا لائیو نہیں ہوتا تو ہم شارٹ پہن کے بھی آ گئے, ٹی شرٹ پہن کے جیسے مرضی آگے بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کون سا وہ دیکھ رہا ہے کوئی. مگر اب جب سے پروگراموں کی ویڈیو جانے لگی ہیں تو پھر ذرا دیکھ بھال کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور بلکہ خواتین جب آتی ہیں تو خاص طور پہ میک اپ کر کے بھی آتی ہیں تو پہلے پوچھتی ہیں کچھ خبر بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ تو آپ بھی کر کے آئی ہوں. تو بہرحال وہ پھر اب تو سب کو پتا ہے کہ بھائی پروگرام کی لائیو ویڈیو بھی جاتی ہے تو سارے پھر اب تو پہلے پالر جاتے ہیں, اس کے بعد بھی یہاں آتے ہیں تاکہ پہچان لے کہ یہ وہی ہے جو ڈرامے میں آتی ہیں. اگر ریئل ایسا نہ ہو کہ نام کوئی بتا رہے ہیں اور بیٹھی ہوئی کوئی ہے, بیٹھی کوئی ہو تو لوگ کہنا ارے یار یہ تو وہ نہیں ہے بھائی, یہ وہی ہے نہیں یار یہ ہو ہی نہیں سکتی نہیں. اب وہ پتا کیونکہ پھر وہ ریئل فیس میں بڑا فرق آ جاتا ہے, کبھی کہ بچے بھی ڈر جاتے ہیں کہ امی کہاں ہے ہماری. تو خیر بہرحال یہ تو بات ہے. تو بات چل رہی تھی کچھ ڈرامے کے حوالے سے شازے سے. اچھا شاہ جی, یہ ایکٹنگ مطلب آپ نے جب ایکٹنگ آپ گئی فوٹو شوٹ کے لیے پھر آپ نے ایکٹنگ شروع کر دی, تو ایکٹنگ کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے اس کو نکھارا کیسے؟ لازمی ایکٹنگ اتنا آسان شعبہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ڈائلاگ ڈیلیوری جو ہے وہ اب خاص طور پہ جب ماں کا اگر کریکٹر آتا ہے تو وہاں بہت زیادہ ایموشنل سینس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, یا ساس ہوتی تو بھی ایموشنل ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پر اس کے لیے پھر باقاعدہ طور پر کیسے ایکٹنگ کو آپ اپنے اوپر تیاری کرنا, اپنے آپ کو وہاں پر لانا, یہ چیزیں سمجھنے سیکھنے کی بہت ہیں. جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو دیکھا ہے زندگی بھر سے ڈرامے دیکھے, اور جو میرے سینئر آرٹسٹ ہیں بہت سارے ایسے کہ جنہیں ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں نا, اور ابھی بھی ہمیں سیٹ پہ بہت سے ایسے سینئر آرٹسٹ ملتے ہیں جنہیں دیکھ کے اب بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں سمجھیں تو ان کی ایکٹنگ دیکھ کے سیکھی, کیونکہ ظاہر ہے میں نے کوئی اس کی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے, لیکن یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے سیکھا. اور پلس میرے فرسٹ ڈے سے یہ چیز رہی ہے کہ جو میرا کیریکٹر ہے نا, جو بھی مجھے ملا ہے, میں اس کا پڑھ کے اس چیز کو اپنے اندر نہ ضم کر لیتی ہوں. مقصد کہ اگر میں کوئی بہت بیچاری ماں بنی ہوں, بہت بچوں سے محبت کرنے والی, آپ یقین کریں گے بہت سارے ایسے اسکرپٹ آ جاتے ہیں, ان کی لائنس ایسی ہوتی ہیں کہ میں انہیں پڑھتے پڑھتے ہی میں اتنا رو رہی ہوتی ہوں کہ جو میرے بچے ہیں نا اور جو میرے ڈائریکٹر کہتے ہیں بھائی سین کے لیے کچھ آنسو رکھ لو, ابھی مت رو. مطلب میں یا تو میں بہت زیادہ ہر چیز کو فیل کرتی ہوں, اپنے اوپر طاری کر لیتی ہوں, اور کئی سینس تو میں نے زندگی کے لائف کے ایسے کیے ہیں کہ وہ سین ختم ہونے کے بعد بھی میں روتی رہی. تو سب حیران کہ بھائی آپ کیوں, میں کیسے رو لیتی ہیں؟ میں نے کہا بس پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے نا, ہم اس کیریکٹر میں اگر انوالو ہو جائیں گے نا تو وہ یقینی طور پہ بہت اچھا ہمارا سامنے نظر آئے گا. اس چیز کو اپنے اوپر اگر طاری کر لیا ہم نے, اس کیریکٹر کو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ہمیں کیسے ماحول ہے, کس طرح کا کیریکٹر ہے, کیا اس ماں کو کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, تو ظاہر ایک ماں بھی ہوں میں, وہ چیز تو میرے اندر موجود ہے, قدرتی طور پہ موجود ہے. تو ظاہر جو ٹی وی پہ جو بچے بنتے ہیں وہ بھی میرے ریئل بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. ہم کافی دن کام کرتے ہیں جب ساتھ, تو یقین کریں ان سے بالکل اپنے بچوں جیسی محبت ہو جاتی ہے. تو وہ فیلنگ میں کہتی ہوں شاید خدا داد صلاحیت ہے, یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ میں وہ خود بخود مجھ سے ہوتا چلا جاتا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں تو میں, اچھا میرا کہیں ایسا کیریکٹر آ گیا جیسے میں بہت تیز اور بہت بدتمیز اور بہت اکھڑ ساس ہوں اور اکھڑ ماں ہوں, تو وہ بھی میرا تھوڑا سا ایک کیریکٹر ہے. تھوڑا سا ایک سائڈ رکھ سکتے ہیں آپ, کہ وہ چیز بھی میں نکل کے آ جاتی ہے, اور پھر وہ بھی کام بہت اچھا ہو جاتا ہے. مطلب وہ پھر گھر والی چیزیں مطلب گھر میں ملی جلی شخصیت نا, جب جہاں جو چیز اپیرنس دینی ہوتی ہے وہ نکل کر آ جاتی ہے اور ہم کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. نہیں, میں تو مشہور ہوں اس چیز کے لیے کہ بہت زیادہ سچی عورت ہے. حالانکہ پروگرام سے پہلے ہم یہ عہد لیتے ہیں کہ جو سچ کہوں گا. نہیں, مجھ سے عہد لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو
تو کہوں گی، سچ کہوں گی میں بہت ہی نیچرل ہوں. میں مطلب وہ میں ڈرامہ ٹی وی پہ ضرور کرتی ہوں لیکن میں ریئل لائف میں ڈرامہ نہیں ہوں. سیدھی بات ہے، میں بہت صاف عورت ہوں اور بہت صاف بات کرتی ہوں. اچھی بات، بہت اچھا. ویسے گھر کا اس ٹی وی کی وجہ سے گھر اور ٹی وی کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کتنے بچے ماشاء اللہ؟ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. اور جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا تب تو میرے بچے بہت چھوٹے تھے. اب تو ماشاء اللہ الحمدللہ کہ آن جاب ہو گئے میرے 2 بچے، تو بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لیکن جس وقت میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا میں نے بہت اسٹرگل کی ہے. مطلب میں اگر اپنا وہ بیٹھ کے دور پورا یاد کرتی ہوں نا تو یقین کریں مجھے ابھی بھی ان لمحات کو سوچ کے نا رونا سا آ جاتا ہے. اور بچوں نے جب بچے چھوٹے کیسے مینیج کرتی ہیں پھر آپ؟ بچے بہت الحمدللہ اس معاملے میں میں بہت لکی ہوں کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں، بہت کوآپریٹو ہیں اور انہوں نے بہت سیکریفائس کیا، میرا بڑا ساتھ دیا ہے کہ نہیں امی آپ کریں، آپ کر رہی ہیں آپ کریں، اب چھوڑ دیں، آپ گھر کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آج 12 سال بعد بھی میں الحمدللہ بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچوں نے کبھی مجھے کوئی ایسی ٹینشن نہیں دی جو میں نے سوچا کہ یار میں کام چھوڑوں میں گھر بیٹھ جاؤں کہ میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اسی طرح بچوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی، اسی طرح اپنا سارا کام و زندگی کے معاملات کرتے رہے، میں گھر میں ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں. تو بچوں نے میرے بہت ساتھ دیا، میرا بہت ساتھ دیا الحمدللہ. بچوں کے ابا ان کی 2007 میں ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر میں نے 2012 سے اسٹارٹ کیا ہے کام. بہت زیادہ مطلب یہ ڈبل میری ڈبل ڈیوٹی تھی. یہ تو دیکھیں جب گھر کا سرپرست ساتھ نہ ہو تو پھر خاص طور پہ ایسا پھر تو واقعی بڑا ہارڈ ورک ہے. الحمدللہ میں بڑے تو واقعی آپ کی ہمت ہے. فخر سے ہر جگہ کہتی ہوں کہ میرے بچوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور میرے بچے الحمدللہ فی زمانہ دیکھتے ہوئے بچوں سے بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے. یہ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، انہیں اللہ کامیاب کرے. واقعی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری ماں اگر ایک جگہ کام کری اور وہ کری تو پھر مینیج کرنا چاہیے. جب ماں نے اتنا ہمارے ساتھ کیا تو ہمیں بھی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے. بہت بہت اچھا واقعہ ہوا. یہ تو واقعی بھائی آپ کے بچوں کے لیے کھلا پہ میری، آپ کے بچوں بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ماشاء اللہ. تو اب جو اس کے بعد اب ماشاء اللہ بچے بڑے ہو گئے تو اب گھر کا ایسے سسٹم جی اب تو مطلب وہی بات ہے نا کہ اب تو عادت ہو گئی، عادی ہو گئے. اب تو بچے سب اپنا جو ان کے مصروفیات ہیں سارا دن کی وہ اپنا مینیج کر لیتے ہیں. اور میرا تو ظاہر کام ایسا ہے کہ جو صبح گئے تو پھر شام کب آئے پتہ نہیں، واپسی کا پتہ نہیں، جانے کا ہاں کال ٹائم یہ ہے، واپسی کا پتہ نہیں. لیکن الحمدللہ بچے سب خود مینیج کر لیتے ہیں چاروں. اچھا اسکرپٹ اگر کوئی جب آپ کو ملتا ہے کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں کچھ آپ کو ڈسکس کیا تو آپ کیا کرتی ہیں؟ پہلے اس کو اسکرپٹ کو پڑھتی ہیں یا آن دی اسپاٹ ان کا جی شازی یہ فلانا آپ نے یہ کرنا ہے؟ ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ مجھے پہلے سے اسکرپٹ گھر پہنچا اور میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہو. بس یہ ہے کہ جو اے ڈی ہیں یا جو میرے ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ مجھے ون لائنر پورا کیریکٹر سمجھا دیتے ہیں. پھر وہی ہے کہ جب سیٹ پہ پہنچے تو بس اسکرپٹ ہاتھ میں آیا کہ آپ یہ سین ہے اور بس پڑھا اور سین کیا، پڑھا اور سین کیا، وہ والی بات ہوتی ہے. یہ مطلب آپ ایک مطلب ماشاء اللہ 12 سال سے کام کری، آپ نے دیکھا اور ہمارے سینئر سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آن سیٹ آپ کو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے یا وہ اچھا ہوتا ہے کہ جب اسکرپٹ پہلے سے آپ کو دیا جاتا ہے؟ جی پہلے سے جو اسکرپٹ ملتا ہے نا اس کی بات الگ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری کہانی پتہ ہوتی ہے، پوری ڈیٹیلز میں پتہ ہوتا ہے، آپ کو اپنا کیریکٹر پتہ ہوتا ہے، ساتھ میں آپ کے جو کو آرٹسٹ ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ہو تو سیٹ پہ بھی جاتا ہے، ہو تو وہ بھی جاتا ہے، لیکن دیکھیں نا جیسے پہلے ڈرامے ہوتے تھے کتنی ان کی ریہرسلس ہوتی تھیں، کتنی مطلب ایک باقاعدگی سے کام ہوتا تھا. تو وہ ڈرامے آج بھی دیکھیں تو وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. دیکھیں نا پی ٹی وی پہ جب دور چلتا تھا تو وہ ہوتا تھا، یا پی ٹی وی کے علاوہ جب شروع میں پرائیویٹ پروڈکشن کچھ ہوتی تھی تو وہ ہفتہ تو ان کی ریہرسل ہوتی تھی. پہلے ایک دن 2 دن تو ریڈنگ ہوتی تھی، صرف ریڈنگ کہ اسکرپٹ کو پڑھ لو، کوئی اوپر نیچے کوئی سمجھ میں لفظ آ رہا نہیں آ رہا، وہ ریڈنگ ہو رہی ہے. ریڈنگ کے بعد پھر جی اب کل سے ریہرسل شروع ہوئی، باقاعدہ ریہرسل شروع ہو گئی، پھر فائنل ریہرسل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ آن سیٹ جاتا ہے بندہ. ابھی بھی اگر سیٹ پہ آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے اپنے ساتھ جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لائنز کرنے کا بھی ٹائم مل جائے نا اگر بہت اچھا تھوڑا، تو وہ سین الگ ہی بہت اچھا آتا ہے. نہ کہ سوچیں آپ کافی ہفتوں مہینوں جن چیز کی ریہرسل ہوتی ہے اور پھر وہ آن ایئر ہوتا ہو تو اس کی تو بات ہی الگ ہوگی نا. وہ تو لازم بات ہی الگ ہوگی. کیونکہ میں نے بھی شروع میں کیا پی ٹی وی پہ، میرے پاس آج تک کوئی پی ٹی وی کے اسکرپٹ پڑھے ہوئے وہ پہلے سے ملتے تھے. پھر میں نے شروع میں پس آئینہ میں نے کیا تو وہ بھی میرے پاس اسکرپٹ پڑھے، وہ پہلے سے ہو کے وہ اچھا آسانی ہو جاتی ہے کہ پھر جب آپ اس کو پڑھتے رہتے تو آپ کے وہ یاد ہو جاتا ہے، پھر اس کی اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر آپ نے چاہے اس کا جہاں بھی پڑھو آپ نے تو دوسرے کو بھی کیوں آپ دے رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ لے کے چلو، بڑا آسانی ہو جاتی ہے. مگر آج کل یہ کہ اب اتنا دور فاسٹ ہو گیا، اب تو کٹ ٹو کٹ ہے فوراً. جی بس شاہ جی یہ جلدی سے کر لیں. اچھا آپ
यार ये तो बोले बाकी बात में करते हैं. बात सेट पे तो इतनी इमरजेंसी होती है, मैं कहती हूँ 5 मिनट तो दे दो, पढ़ने तो दो, है क्या. नहीं आप सेट पे आ जाए, हम आपको बता देंगे. अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है. मैं तो कई जगह लड़ पड़ती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं आप मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जब तक अपनी लाइंस प्रॉपर याद ना हो ना, मुझसे एक्टिंग नहीं होती. अच्छा मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं कि लाइंस नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, बस सेट पे पहुंचे और वो वहां से एडी बोल रहे हैं, यहाँ से ये बोल रहे हैं, और ये चीज जो चल रही है, और वाकई ना उनके एक्सप्रेशन, मुझे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी तक नहीं हुई. आप ये देखें. अच्छा वो जो आपने वहां देखा होगा, आपने ड्रामे भी देखे होंगे उनके, ऑन स्क्रीन भी उनको देखा होगा, मतलब आप देखें उनका वो एक्सप्रेशन आते ही नहीं है. कह रही हूँ ना, मैं जब तक अपना प्रॉपर खुद याद ना कर लूँ ना, मैं कहती हूँ मैं सीन नहीं करूंगी, रुक जाओ मुझे याद करना. क्योंकि मैंने खुद किए, तो मैं कई जगह ये मैं देखता था, कोई मसला नहीं यार तो अच्छा ये मैं बोल रहा है ना, तो ये बोले फिर आप बोले, ये बोले फिर, मतलब उसके बाद आपने गैप दे दी. मुझसे कभी कहा, मैंने कहा भाई वो लाइन बोलेगा, मैं उसके लाइन में अटक जाऊंगी, मेरे एक्सप्रेशंस कुछ नहीं आएंगे, सोच ले आप, मैं कर देती हूँ, मुझे करने में क्या है, मुझे करने में क्या है. सही बात है, क्योंकि मगर वो ऐसा मजा नहीं आता. अच्छा कोई इस दरमियान में जो आपने तकरीबन कितने अब तक आप कर चुके होंगे ड्रामे? सच पूछे तो मैंने काउंट नहीं किए. अंदाजन 50, हाँ इतने तो हो गए होंगे सब मिला के. जी इससे अबव हो गए होंगे. सही है. हाँ मेरे ख्याल में 2012 से शुरू करें जी तो अब 2021 है जी, तो तकरीबन अच्छे खासे तकरीबन 10 साल हो गए तकरीबन जी. तो अच्छे खासे अगर साल में 4 भी लगा दें, हाँ मैं ये हो गए, ज्यादा ही होंगे, मैंने कभी काउंट नहीं किया. तो कैसा, अच्छा ये कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो बड़ी आपको कभी कभी किसी शूट पे, किसी सेट पर आपको लगी हो, कि कभी सोच के बंदा बैठ के बच्चों डिस्कस करके कि वो फलाना एक हुआ था, वो बड़ा भाई, कभी हंस रहा होता बंदा, कभी इंजॉय करके भी कहता है वो बड़ा गलत हुआ था, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं शेयर करना चाहिए अगर अपने जो फैन से, जो आपके फैन हैं. बहुत से ऐसे ड्रामे हैं कि जो मैं करके आई, और करके मतलब कई सीन ऐसे होते हैं कि करके खुद इंतहाई सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, और ये पता होता है कि अब जो ये आएगा ना सीन, ये बहुत प्यारा आएगा. और कुछ सीन ऐसे होते हैं वो डायरेक्टर कहें जल्दी कर लो, तो भाई करने को तो मैंने आपके इंसिस्ट करने पे कर लिया. अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली मिसाल दूं, मेरा एक ड्रामा होने रहा है अभी खुद गर्जियाँ के नाम से, उसमें दिखाई एक सियासतदान की एक बड़ी कोई खातून है, और बड़ा उनका, लेकिन मियाँ उनसे ज़रा ऊपर है, वो उनके और डांटते हैं, वो जरा डरी सी हैं. अच्छा मेरा पूरा सॉफ्ट कैरेक्टर वही चल रहा है, बेटे का फेवर, मियाँ से भी डर के बात करना, सब करना. अब एक स्पॉट ऐसा आता है कि डायरेक्टर कहता है आप इस पे चीखें और हद से ज्यादा गुस्सा करें. अरे भाई मेरा कैरेक्टर नहीं है, मैं कैसे चीख सकती हूँ, मैं अपनी बात मनवाऊंगी लेकिन रिक्वेस्ट करके ना, नहीं आप चीखें, आप चीख लिए, नहीं और चीखें. अब आप यकीन करें मैंने वो सीन कर तो लिए, लेकिन जो ऑनियर हुआ ना, वो मुझे हर बंदे ने जो मेरा वो प्ले देख रहा था, या जो मैंने भी खुद देखा, मुझे कोई इतना अफसोस हुआ. मैंने कहा तो बंदी कैरेक्टर से ही निकल गई है, अपने कुछ कर ही नहीं सकती. अब मैं बहुत सी जगह हम बहुत मजबूर हो जाते हैं, अपनी नहीं कर पाते, और बहुत सी जगह हमें मार्जिन होता है, तो फिर वो चीज़ सामने भी बहुत अच्छी निकल कर आती है, नजर आती है. अभी जैसे मेरा रिसेंटली भड़ास ड्रामा एंड हुआ है ARY से, उसमें मैं फुरकान कुरैशी की मदर बनी थी. वो मेरा इतना हिट हुआ, वो कैरेक्टर इतना हिट हुआ कि मैं अगर कहीं भी बाहर निकलती हूँ ना, तो अब मेरे बेटे का नाम उज़ैर है, तो मैं उज़ैर की अम्मी नहीं हूँ, मैं कमाल की अम्मी हूँ. और वो ड्रामा कोई इतना अच्छा मेरा गया, और इतना अच्छा वो कैरेक्टर रहा. नैन मनियार उसके डायरेक्टर थे, और माशाल्लाह उस ड्रामे को अवार्ड भी मिला ARY का. तो वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, जो करके भी बंदे को सालों साल याद रहते हैं कि यार वो था हमारा कैरेक्टर, और उसे हमें करके कितना मज़ा आता था, वो शूट अच्छी थी या वो लोग अच्छे थे. तो ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं लाइफ में. अच्छा इतने सारे एक्टरों के साथ आपने काम किया शाजिया, तो ये इसका जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है ना, ताकि एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, क्योंकि वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है, और वक्फा के बगैर आगे बढ़ना भी ज़रा मुनासिब नहीं होता. थैंक यू. और उसके बाद फिर महरीन असफर ने हमें ज्वाइन किया. वेरी नाइस, थैंक यू महरीन, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते हैं. और उसके बाद पद्मा मोटलानी ने हमें ज्वाइन किया, और जनाब ये कहती हैं, क्या कहती हैं नमस्ते आदाब, नमस्ते नमस्कार एंड सत श्री अकाल. और उसके बाद जी फिर शोबे साहब का शो तो हम समात करते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच. और मैं शाजिया जी का भी स्वागत करती हूँ मैं. चलिए जी, शाजिया जी का स्वागत कर रही हैं जी वो. बहुत शुक्रिया. इसका जवाब शाजिया देंगी, मैं तो नहीं दे सकता ना. और इसके बाद जनाब इसके बाद कहती हैं कि मैम शाजिया जी का भी स्वागत करते हैं, और मैं बहुत मेहनत
کے ساتھ کام کرتی ہیں. اور سر لیجنڈ اداکار انور اقبال کا آج دیہانت انتقال ہو گیا. آج نہیں ہوا, 3-4 دن ہو گئے. انور اقبال صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے سے دوست تھے اور میرے ملاقات پروگرام میں بھی آ چکے تھے. تقریباً جب میں نے ابھی دوبارہ شروع کیا تھا 2018 کے اینڈ میں, تو اس وقت آئے تھے انور اقبال, اور بہت ہی نائس انسان تھے انور اقبال صاحب, بہت ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. مجھے بھی اتفاق ہوا تھا ایک دفعہ ان کے ساتھ کام کرنے کا, ایک بار کیا میں نے ان کے ساتھ کام. میرے ہسبینڈ بنے تھے, لیکن واقعی ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹر تھے, بہت اچھے ایکٹر تھے, بہت اچھے. ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. اور اس کے بعد پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے بعد جناب بچپن سے پی ٹی وی پر کے فین تھے ان کے. بہت اچھی بات. تھینک یو ویری مچ. آپ کا کے نام چھے پدما موٹلانی چھے, جی موٹیانی, پدما موٹیانی. تو خیر تھینک یو ویری مچ پدما آپ کا. اور اچھا بات چل رہی تھی کچھ ابھی اس حوالے سے آپ کے کہ اتنے سارے اپنے ڈرامے کے اتنے سارے لوگوں میں آپ کون سے ایکٹر آپ کو زیادہ اچھے لگے, ایکٹر یا ایکٹریس, کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آیا, یا آپ نے سوچا یا ان کے ساتھ میرا کام ہونا چاہیے, بار بار ہونا چاہیے؟ جیسے میں ہمیشہ جن کو دیکھ کے بہت سیکھ رہی ہوتی ہوں وہ ہیں صبا حمید. مقصد بہت سارے سینز, بہت سارے ایکسپریشنز, بہت سارا ان کا کام دیکھ کے میں آن سیٹ بھی اور ٹی وی پہ بھی اگر انہیں دیکھوں تو میں ان سے بہت سیکھ رہی ہوتی ہوں, بہت کچھ. میری وہ فیوریٹ ہیں. اور ویسے تو ہمارے جو بھی سینئر آرٹسٹ ہیں سب بہت اچھے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے اب یہ جونیئر آرٹسٹوں میں اگر پوچھیں تو میں نے کافی سارے بچوں کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن فرقان قریشی جس کے ساتھ میں نے ابھی کام کیا, فرقان بہت اچھا بیسٹ, مطلب انسان بھی بہت اچھا ہے, پلس وہ جو ایکٹنگ کرتا ہے نا, تو میں بس اس کو دیکھ کے ہر سین کے بعد کہتی تھی فرقان. اچھا فرقان کے ساتھ جب کام کرتے تو پھر تو آپ کو گردن یوں لے جانی پڑتی ہے. ارے ایسے گردن لے جانے کے لیے تو عمر شہزاد کے لیے تو بہت لے جانی پڑتی ہے. عمر شہزاد بھی تھے ہمارے ساتھ اس ڈرامے میں, بہت پیارا بچہ ہے وہ بھی. میرے کچھ بچے ایسے کہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں, وہ جیسے علی انصاری ہے, عمر شہزاد ہے, یا اب یہ فرقان بھی ہیں. علی انصاری کے ساتھ تو میں نے بھی ایک علی انصاری بہت پیارا بچہ, بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ, بڑا نائس بچہ ہے, بہت عزت اور محبت دینے والا بچہ ہے. تو فرقان کے ساتھ کام کیسا رہا آپ کو؟ بہت اچھا, میں نے بہت سیکھا فرقان سے, سیریسلی میں نے بہت سی چیزیں اس سے بہت سیکھی. اور اس کا میرا کام زیادہ تھا, ماں بیٹے دونوں بنے تھے, لیکن بہت اچھا رہا میرا وہ کام. اچھا فرقان کو میں نے دیکھا, فرقان کے بہت سارے ڈرامے دیکھے پہ, خاص طور پہ وہ جو بڑا ہٹ رہا ہمایوں کے جو ہے میرے پاس تم ہو, وہ بھی. اس کے علاوہ پھر ابھی جو احمد صاحب کا جو ساتھ جو چل رہا تھا, ابھی ڈرامہ چل رہا تھا ان کا اولاد, وہ بھی بڑا, مطلب فرقان کو میں نے دیکھا, فرقان کی ایکٹنگ میں ایک مجھے بہت زیادہ ریئلٹی بہت اچھی, مطلب وہ ایسا لگتا ہے جیسے ایکٹر ہے ہی نہیں, ایک نارمل سے بالکل بندہ بالکل ایسے بات کرے. اور آپ یقین کریں میری اس کی لڑائی رہتی تھی, فرقان سین پڑھ لو, فرقان 7 لائنس کر لو, ارے آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں, سیٹ پہ آئے کرتے ہیں کام. مجھ نہ اس کے ایکسپریشنز جاتے تھے, نہ اس کا کوئی لائن بھولتا تھا, مطلب بہت اچھا بچہ ہے, بہت اچھا کام ہے. وہ حقیقت یہی, اچھا یہی بات ہے نا کہ وہ کچھ کیریکٹر, بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت کم لوگ ایسے کہ جن کے ایکٹنگ کے دوران لگتا ہی نہیں کہ یہ جو کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ لگتا ہے کہ یہ ریئل میں یہی بندہ ہے. جیسے ابھی میں نے پردیس میں محمد احمد کے ساتھ کام کیا, بہت پیارے آرٹسٹ ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں, کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب مجھے بڑا اس بات پہ بڑا فخر رہا کہ دیکھو میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. یا ابھی میں ریسنٹلی جو اجنبی ہم سفر کر رہی ہوں اس میں میرے ساتھ ہیں اورنگزیب لغاری, سینئر آرٹسٹ, اور اتنے پیارے انسان ہیں ان کے ساتھ کہ میں جب مجھے پتا چلا, میں بڑی وہ تھی تھوڑی کنفیوز کہ اللہ وہ کس دور کے ہیں اور کتنا ان کو تو کام آتا ہے, کتنے وہ اچھے ہیں, میں کیسے ان کے ساتھ کر پاؤں گی سینس, کیسے کروں گی. لیکن آدھی صدی گزار دی انہوں نے, بہت اچھے, بہت اچھا میرا ان کے ساتھ کام رہا. بلکہ وہ ہر سین کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں ہم نے یہ سین صحیح کیا, آپ نے دیکھا آن ایئر کیسا آیا, ہم صحیح دونوں کی کیمسٹری آ رہی ہے. میں نے کہا بہت اچھی آ رہی ہے, ہم لوگ بہت اچھے آ رہے ہیں, لیکن بہت اچھے انسان ہیں, انہیں بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ. احمد صاحب کے ساتھ تو میں بھی, مطلب میں نے تو ابھی تو نہیں کیا ریسنٹلی کوئی, مگر پس آئینہ کے دور میں میں نے احمد صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. مطلب یہ تو شروع کی بات ہے, مگر 2000 کی بات ہے غالباً, تو اس وقت کی بات ہے. میں نے بھی احمد صاحب کے ساتھ کام کیا, مگر بہت نائس پرسن, بہت شفیق انسان ہے, بہت شفیق, بڑے محبت کرنے والے. مطلب اس کے ساتھ آدمی کام کرے تو لگتا نہیں کہ ہمارے مطلب کوئی سینئر, وہ لگتا ہے بالکل ایک ساتھ مل جل کے کام کرنا. تو وہی جبھی تو مزہ آتا ہے نا کام کرنے میں. اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے کہ جی اس کے تو ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو, تو پھر وہ نہ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, نہ سین کرنے میں وہ چیز آن ایئر بھی نظر آ جاتی ہے. پھر اچھا نئے ایکٹروں میں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئے کہ جن میں ذرا ایٹیٹیوڈ کو
تو بہت سے وہ تو بہت سے. تو ایسا کیوں, مطلب کیوں ہماری نئی جنریشن میں ایسا کیوں ہے؟ بات ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی زیادہ پاپولر تو ہوں گے نہیں وہ. نہیں, لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور پتہ ہے میں ویسے اگر آپ کو سچ بات بتاؤں, مجھے لگتا بھی ایسا ہے کہ جو بہت بدتمیز ہے, جو بہت ایٹیٹیوڈ ہے, جس میں جو بہت نخرے دکھا رہا ہے, اس کو کام بھی زیادہ مل رہا ہے. سیریسلی, یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں. جو میں نے چیز یہ نوٹ کی ہے, نوٹس کی ہے یہ چیز میں نے, کہ آپ جو ہیں حد سے زیادہ عزت و انکساری دکھا رہے ہیں, لوگوں سے بہت اچھے سے مل رہے ہیں, ہر بات لوگوں کی مان رہے ہیں, تو آپ کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو کیا, ان کا تو یہ کر ہی لیں گی, ان کا کیا ہے, ان کو چھوڑو, ان کو کیا کرنا ہے. تو لیکن جو ایک بہت اپنے آپ کو سپیریئر رکھ کے سیٹ پہ موجود ہے نا, بس لوگ تو بس پوجا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پوجا جسے کہنا چاہیے. بہت کچھ میں آپ کو بتاؤں ویسے اجمل صاحب, میں نے اس فیلڈ میں آ کے نا ان 12 سالوں میں دنیا میں بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا, جو شاید میں نے اپنی اس پہلی لائف میں اتنا نہیں کر پائی تھی, سیکھ پائی تھی. کیوں اس میں آپ کا لازمی ہوتا ہے کہ سوشل نیٹ ورک آپ کا بڑھ گیا نا, وہ مطلب اس لائف میں اور اس میں فرق ہے. جی ہاں, وہ تو ایک ٹوٹل بالکل سمپل ہاؤس وائف, گھر تھا, بچے تھے, ریلیٹیو ہیں, رشتے دار, خاندان ہے, بس اور کوئی بھی نہیں. یہاں تو اب جب باہر نکلے تو آپ کو پتہ چلا سوشل, کیونکہ نیٹ ورک تو آپ کا یہاں سے وسیع ہوا نا, تو پتہ چلا کہ لوگ کیا ہیں بیسکلی, جو نظر آتے ہیں وہ ہے نہیں. ہاں, یہ تو سب سے بڑی حقیقت یہ اس وقت ہمارے یہاں سسٹم بھی کوئی ایسا ہی چل رہا ہے کہ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہے نہیں. اصل میں وہ اپنے آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں, پتہ نہیں کیا چیز. ایسے بے شمار لوگ ہیں ڈرامہ انڈسٹری کو تو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی, عام زندگی میں اس وقت چل رہا ہے. کووڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, کووڈ کے حوالے سے کیا فرق پڑا انڈسٹری پر؟ ہاں, کووڈ کے حوالے سے بس یہ کہ کام بھی کم رہا, پلس یہ کہ ابھی بھی سیٹ پر بہت احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام چل رہا ہے, اور کم سین ہوں گے یا کم لوگ, مطلب ڈیٹس جو ہیں ہماری بہت ڈسٹریبیوٹ ہوئیں کہ کم لوگ سیٹ پہ موجود ہوں, ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے کیریکٹرز بلا لیے, سب کر لیا. تھوڑا فرق تو پڑا ہے, کام میں فرق تو پڑا ہے. تو ایس او پیز پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جتنا پاسبل ہو سکتا ہے کرتے ہیں, نہیں سیریسلی کرتے ہیں. ماسک بھی لگے ہوتے ہیں پوری ٹیم کے, جو بھی ہماری این جی کے لوگ ہوتے ہیں, ہماری جو بھی ٹیم ہے, ہمارے کیریکٹرس ہوتے ہیں, مستقل ہاتھ سینیٹائزر ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ کوشش آج کل یہی ہو رہی ہے سب جگہ کہ ڈسپوزیبل چیزیں یوز ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ یوز کی ہیں اور وہ کر دیں. لیکن باقی یہ کہ کرنا چاہیے, میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے, یہ تو حقیقت بہت ضروری ہے. اس کی ہاں یہ ضروری ہے, اور اس سے تو ہو بھی رہے. دیکھیں اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ ویسے جب سے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جب سے تو میرے خیال کچھ اب کم جو ہے پرسنٹیج بھی کم سننے میں آیا ہے وہ, مگر ایک ویکسینیشن بھی چل رہی ہے. دیکھیں آپ نے کروائی ویکسینیشن ہو گئی؟ جی میرا کل منڈے کا اپائنٹمنٹ ہے میرا. جی لیٹ نمبر آیا میرا, لیٹ نمبر آیا, اور نمبر تو آ ہی رہے, مگر ابھی ویسے ویکسینیشن چل رہی ہے, رش لگا ہوا ہے, ہر جگہ رش لگا ہوا ہے, اور ضروری بھی ہمیں کرنی بھی چاہیے, کیونکہ اب یہی ہمارے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو دے. یہ ایس او پی جو ہے وہ عمل کریں. ہم بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ابے چھوڑو یار, کیا ہے اہم ہی ہے, بس چھوڑ یار, مگر کب تک چھوڑو گے؟ ارے ابھی بھی لوگ بہت سے ایسے ہیں جو ملتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا واقعی کرونا ہے؟ مقصد ابھی بھی لوگوں کا یہ کوشچن ہے کہ آپ بتائیں واقعی کیا سچ ہے یہ کرونا ہے؟ بھائی کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, حقیقت یہ کیا کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو یہ کہتے تھے کرونا ہے, اور جبکہ ان کے اپنے ہی احباب میں, ان کی گیدرنگ میں کہیں نہ کہیں ایسے حادثات ہو چکے ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں یقین نہیں آتا. کہتے نہیں یار وہ تو فلانا, ان کو تو یوں تھا نا, یہ اس کو تو یہ تھا, اس کو تو وہ تھا, اس کا کرونا کی بات نہیں ہے, جبکہ یہ چیزیں واضح طور پر سامنے آ بھی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس یہ کہ کوشش تو ہمیں کرنی ہے, ہمیں احتیاط کرنی ہے, باقی اللہ کی مرضی ہے. اب اللہ نے جو کام ہمیں سونپا ہے, ہمیں تو وہ کام کرنا ہے نا. ہمیں احتیاط, اللہ نے کہا کہ احتیاط کرو, اور دو بیماری سے ایک اگر سامنے ہم جا رہے ہیں سڑک پر, اور اگر کہیں روڈ پر جا رہے ہیں کہ کھڈا ہے, تو اس میں جان بوجھ کے کودنے والی تو خودکشی والی بات ہے, اور اگر دیکھ لیا کہ ہیں تو پھر اس سے بچ کے نکل جاؤ, تو احتیاط کر لو. وہی نا جو ہر جگہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے, کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے. نہیں حقیقت, یہ اور حقیقت 100% بات صحیح ہے, یہ حقیقت ہے کہ احتیاط واقعی افسوس سے بہتر ہے, کہ بعد میں افسوس کہ کاش کہ میں یہ کر لیتا, یا کاش کہ میں یہ کر لیتا, کاش. تو وہ کاش سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کر لیں. تو پھر کاش کا لفظ زندگی میں کاش جو ہے نا بہت ہی حیرت ناک یہ لفظ ہے, کاش. مگر کاش سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ ہے, بس اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد تو ہم سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, اور وہ کاش ہی کاش ہوگا بس. اور وہ کاش چاہے پھر آم کی کاش بن جائے, چاہے سیب کی کاش بن جائے, وہ
وہ تو بیکار گیا وقت تو واپس نہیں آتا, پھر نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے یہ. اچھا میں اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یوں کرتے کہ ابھی چلے, ابھی تو ہے بریک, 1 منٹ ہے ہماری بریک میں بھی, تو میں اس کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اس وقت جو ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ آپ نے فلم کی طرف بھی دھیان دیا؟ ماشاء اللہ اتنا عرصہ ہو گیا. نہیں تو فلم میں بھی اماں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اماں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایسا ابھی نہیں کی میں نے کوئی, مطلب کوئی آفر ہوئی یا آفر ہوئی؟ نہیں ابھی تک نہیں. تو مطلب وہاں تک پی آر ابھی نہیں پہنچی آپ؟ جی یہی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کیوں ہمارے یہاں تو زیادہ سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے نا, پی آر کا لابی کا بھی ہوتا ہے. ساری بات ہی یہی ہے, اصل بات ہی یہی ہے کہ لابی سسٹم ہمارے بہت ہے. ہمارے یہاں ہر پروڈکشن کے حوالے سے ہر کسی کا ایک اپنی اپنی لابی بنی ہے. وہ اس لابی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ گھوم پھر کے ہر ڈرامے میں آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں. ہاں وہی ہوتا ہے نا, وہی اماں, وہی بھابھی, وہی بہو, وہی بہن, وہی سب کچھ وہی بن رہی ہوتی ہے. کہانی چینج ہو رہی ہوتی ہے, نئے لوگوں کو لانا ہی نہیں چاہتے. لانا نہیں چاہتے. بات ہے کہ وہ ان کی اپنی لابی بنی ہوئی ہے, بس اسی میں فٹ ہے. عابس کی آپ نے بات کی تھی, عابس سے آپ نے کام کیا, تو عابس کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا آپ کو؟ بہت سیکھنے کو ملا عابس کے ساتھ. تو ایون کہ میرا چلنا, میرا بولنا, میرا بیٹھنا, میرا اٹھنا, وہ تو ایک ایک چیز باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز خود کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں شازیہ ایسے نہیں, ایسے بولو, ایسے کرو, ایسے کرو. بہت میرا وہ ڈرامہ بھی بڑا ہٹ ہوتا. وہاں سے وہ انڈین ایکٹر آئی تھی سارا خان, انہوں نے اس میں فرسٹ لیڈ پہ کام کیا تھا. ہاں وہ ساتھ وہ تھے نا اس کی, مطلب پیئر ان کا جو نور حسن کے ساتھ. تو وہ بڑا ہٹ ہوا تھا ڈرامہ اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک رہا تھا. تو عابس تو بہت اچھے, ابھی بھی دیکھیے ان کے جتنے بھی ڈرامے جا رہے ہیں بڑے سپر ہٹ جا رہے ہیں. سارے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا, تو کون کون سے ڈائریکٹر آپ کو زیادہ مطلب لگے کہ واقعی یہ ڈائریکٹر بڑے اچھے اور بہت زیادہ مطلب اچھا کام کروانے والے, یا ان کی اپنی نالج بہت زیادہ اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ اگر ایک ڈائریکٹر جس کے ساتھ کام کر رہے ہوں اس کو خود بیچارے کو اگر اتنا نہ ہو, تو بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے سلسلہ کے کچھ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ ان کے یہاں کے جو نیچے اے ڈی ہوتے ہیں وہ بعد میں پروڈیوسر بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو کام سارا زیادہ تر کام جو کیمرہ مین کا ہی ہوتا ہے, ڈی او پی کا کام زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ سین کا دیکھنا اور تمام چیزیں اینگل سب ڈی او پی کر رہا ہوتا ہے. نہیں یار یہ یہاں آئے گا, یہی صحیح ہوگا, اچھا ٹھیک اوکے کرو گے, ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ کیا کہتے ہیں کون سے ڈائریکٹر آپ کو زیادہ اچھے لگے کہ یہ زیادہ جن کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا, یا ان سے زیادہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا بہت؟ ہاں جیسے یہ عابس رضائی ہیں, یا ایک ہوتے ہیں بدر محمود ہوتے ہیں. چلیے یوں کرتے ہیں ہم اس کو بریک دیتے ہیں یہاں پر. جی جناب, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ, اور یہ پروگرام آپ ہفتے کی دوپہر کو بلکہ سپہر کو صبح 3 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم 5 بجے تک نہیں بلکہ آج کا پروگرام ہم 4:25 پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک پروگرام ہے ایمرجنسی پروگرام ہے, ایک ہمارے بیچ میں اسپانسر ہے جس کی وجہ سے تو آدھا گھنٹہ پہلے شازیہ کی جان چھوٹ جائے گی. تو جناب بالکل, اور امید ہے کہ ہماری آج کی یہ گفتگو, آج کی ملاقات جو آپ کو اچھی لگے گی. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اچھے ایکٹر ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ تمام لوگ آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں. بہت سارے لوگ آئے, ہمیرا بانو بھی آ چکے ہیں, سارے سبھی لوگ. تو اور بہت ساری باتیں جاننے کو ملتی ہیں. یہ باتیں ساری بہت سارے لوگ ہمارے ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا بعض کو تو آپ کا مطلب کہتے ہیں ایکٹروں کا, کچھ ایسے ایکٹر جن کے خاص کے علاوہ کہ جن کے نام بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ کون ہے. ہاں یہ اچھا یہ تو اس ڈرامے میں بھی ہیں, یہ تو اس ڈرامے میں بھی ہیں, نام بھی پتہ نہیں ہوتا بہت سارے. تو کوشش میری اس پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے شازیہ کہ تھوڑا سا آتے ہیں تو آپ کے بارے میں لوگوں تک پتہ بھی چلتا ہے. لوگ بہت سارے پھر بعد میں ہمارے پروگرام جو یہ اچھا ریڈیو پہ تو پروگرام آپ کو پتہ ریپیٹ نہیں ہوتا, مگر اب آسانی یہ ہوگی کہ ویڈیو کی وجہ سے پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوتے ہیں, ہمارے فیس بک پہ لوگ اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اب یہ آسانی, ورنہ ریڈیو پہ تو ریپیٹ ہوتا ہی نہیں, ٹی وی پہ تو ریپیٹ ہوتے ہیں, ریڈیو پہ ریپیٹ نہیں ہوتا. تو اب یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب ریڈیو پروگرام آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ قیصر, اور چائے بھی آ گئی ہے, تنال بسکٹ بھی آ گئے, تو یہ بسکٹ کھانے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. جی بہت شکریہ. ہاں تو وہ میں نے کہا اس لیے کہ کہیں یہ رہ نہ جائے نا, یہ نہیں تو نہیں بچیں گے. شازیہ نے کہا بچیں گے نہیں, بے فکر. تو بالکل کھانے کے لیے آئے تو کھائیں گے بالکل. خیر بہرحال جی اچھا بات ہم کر رہے تھے, کچھ ڈائریکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے ڈائریکٹر جن سے مطلب جو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے سیکھنے کو ملا ہے, یا اس ڈائریکٹر کے ساتھ دوبارہ ذہن میں انسان سوچتا ہے کہ اس سے کام نہ ہی ملے تو زیادہ اچھا ہے, اس مزہ نہیں آتا ہے, یا تو اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے, اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے, یا اس کے بہیو اچھا نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی ذہن میں بات ہوتی ہے. تو کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ
ٹیم کا ایک کمانڈر ہے, تو اس کا تو ہونا بہت میٹر کرتا ہے. تو یہی جیسے عابس رضا ہیں, بدر محمود ہیں, یا ابھی میں نے نین منیار کے ساتھ کام کیا, مطلب یہ سب ایسے ہیں ڈائریکٹر کے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے. ان کے ساتھ جو یہ پورا ہمارا سین جس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ کے ساتھ سب کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ الگ کام دکھ رہا ہوتا ہے, ان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈائریکٹر کو جو کام, وہ اگر ڈائریکٹر کوئی ڈرامہ یا کوئی چیز ڈائریکٹ کر رہا ہے تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ اس کو وہ چیزیں, وہ کریکٹر جو آ رہا ہے اس کو خود بھی آنا چاہیے, یا اس کا آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکٹ کر کے بتائے؟ ضروری نہیں, آنا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس کو سب کہ کیریکٹر کیا ہے, اس کا کس طرح اس نے پیش کرنا ہے, یا کس طرح کا اس کو ہونا چاہیے, وہ سب اسے پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ اسکرپٹ میں تمام جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لکھا ہوتا ہے جی کہ جی وہ اس پہ اداس ہوتے ہوئے, روتے ہوئے, ہنستے ہوئے, کہکا لگاتے ہوئے, چلتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے. بہت سی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسکرپٹ ہوتا ہے تو وہ ہم سچویشن کے حساب سے بہت سے ڈائریکٹرز چینج بھی کر دیتے ہیں, اس کی جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بالکل بدل دیتے ہیں, بالکل بدل دیتے ہیں سچویشن کے حساب سے. لائنز بھی چینج ہو جاتی ہیں اور ان کا جو ریئیکشن آنا ہے وہ بھی بعض وقت چینج کر دیتے ہیں. بہت سے ڈائریکٹرز اپنے حساب سے بھی اسکرپٹ کو, سین کو بدل دیتے ہیں. مطلب وہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب اتنی نالج اس کے ہو تو وہ کرے گا. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ میں تو کہتا ہوں کہ رائٹر جو لکھتا ہے, جو پوری اس کی ٹریٹمنٹ ساتھ لکھ کر دیتا ہے کہ یہاں یہ چیز لگی ہوگی, اب 2 پھول لگے ہوئے, 2 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک کرسی پہ جو وہ بیٹھ رہا ہے اور ایک کرسی جو خالی رہے گی, اور دوسرا جو آگے کھڑا ہو جائے گا وہ سامنے کھڑا, تو وہ سب کچھ بیچارے نے لکھ کے دے دیا. ساری ڈائریکشن تو رائٹر نے لکھ کے دے دی, تو بچا کیا. تو اب اس کے علاوہ اگر چینج کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹر کا اپنا کام, اور وہ چیز نکل کر آتی ہے. تو یہ کام ہے ڈائریکٹر کا کہ وہ اس نے اپنے حساب سے کیا اس وقت آن دی اسپاٹ مجھے کیا چیز بہتر لگ رہی ہے, یہ لکھا ضروری نہیں ہے, مجھے کیا بہتر لگ رہا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, کیونکہ یہاں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جو لکھی ہے وہ نہیں آ رہی یہاں پر. تو یہ بات حقیقت ہے یہ. تو جی, اور یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو کیریکٹر لکھا ہے رائٹر نے, وہ آپ اس کو 100% کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. کیونکہ بہت سی رائٹرز سے بھی میری ہائی ہیلو ہے, جیسے میں نے کیا تھا روبرو عشق تھا, تو وہ ان کا جب میں نے کام کیا تو ان کے میرے پاس میسیجز آئے کہ شازیہ بہت اچھا آپ نے کیا, اور جو میں نے کیریکٹر سوچ کے لکھا تھا جو تھا آپ نے اس کا 100% دیا. اور وہ ڈرامہ بھی میرا بہت ہٹ ہوا تھا, جیو سے آن ایئر ہوا تھا اور بہت اچھا چلا تھا. اس میں علی عباس اور صنم چودھری تھے, روبینہ اشرف تھیں, اچھی کاسٹ تھی اس کی, اشنا شاہ تھیں. تو وہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کو کیریکٹر لکھا ہے رائٹر نے وہ آپ کو پتہ ہو, اور وہ چیز آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کو آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے, تو وہ بھی ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے. صحیح. اچھا, یہ چیزیں ویسے زیادہ تو اس وقت ضروری ہو جاتی ہیں اور زیادہ اچھی بھی لگتی ہے جب اسکرپٹ پہلے سے مل جائے. تو مطلب ایکٹر شاید اس وقت زیادہ اچھا پرفارم کر لیتا ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی میری انٹری ہو کہاں سے رہی, میں کہاں سے, یہ میرا کریکٹر آ کہاں سے رہا ہے, اور مجھے جانا کہاں ہے, اور میرے ساتھ ساتھ کون ہے. اگر میرا کریکٹر پیچھے کہیں سے آ رہا ہے, میں باہر سے کہیں سے آئی ہوں, تو یقیناً باہر کیا ماحول تھا, کس ماحول سے میں آ رہی ہوں, اور آگے کیا ماحول ملے گا, ذہنی طور پر تیار ہوتا پورا. وہ اب اچانک ملتا ہے نہیں, آپ یوں کریں کہ اب آپ امریکہ سے آئیے اور اب آپ آگے, اب آپ مشرق کی جو ہے وہ ماحول میں آ چکی ہے, مغرب سے. اب اچانک بندہ مغرب اس میں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں اس کیریکٹر میں یا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اچانک سے, اس میں نا اے ڈی کا کام بہت میٹر کرتا ہے. اب جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں ایک ڈرامہ, اس میں جو ہمارا اے ڈی ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہر سین کو شروع کرنے سے پہلے نا ہمیں بیک کے 2 سین اور آگے کے 2 سین ضرور ہمیں سچویشن بتا دیتا ہے کہ آپ پچھلے 2 سین میں یہ ہو چکا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, اور آگے سین میں آپ نے جا کے یہ کرنا ہے. اتنی آسانی اس سے ہوتی ہے نا. میرے ساتھ اس میں اکبر اسلام صاحب ہیں, جانتے ہوں گے آپ یقیناً ان کے, ہاں آ چکے. تو وہ عثمان کی, ہم یہی کہتے ہیں عثمان تم بڑے اچھے ایڈی ہو بھائی, کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کو پتہ ہے, اس کو اپنی پوری کہانی پتہ ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ آپ پیچھے سین میں یہ ہوا تھا, اب آگے سین میں ہوگا, تو اب آپ کا یہ موڈ ہے, یہ سچویشن ہے. تو وہ چیز, اب وہ یہی تو کام, یہی مطلب اے ڈی کا بھی بہت کام میٹر کرتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھائی وہ لازمی ہوتا ہے, وہ سب چیزیں وہی لے کے چل رہا ہوتا ہے. سب سے ٹف جاب اس کی ہے میرے حساب سے, سب سے ٹف جاب. تمام جتنے پراپس ہیں وہ اس کے سامنے ہونی چاہیے, کیا پچھلے میں کیا تھا, یہ کرسی کیسے رکھی تھی, یہ کرسی کیسے رکھی تھی, یہ کرسی کیا تھی, وہ کون منہ کدھر تھا, اور اس کے دوپٹہ کدھر تھا, اس کی چادر کدھر تھی, کپڑے کون سے تھے, یہ ساری اسی کے پاس ہوتی ہیں سب چیزیں. اور وہ ذرا سا آؤٹ ہوا. ایسے بہت سارے میں نے ڈرامے دیکھے, بڑے بڑے ڈرامے دیکھے, اور بڑے بڑے ڈرامے باز, مطلب ڈرامے باز ایکٹروں کے, وہ دیکھیے ایکٹر کا کام اس پہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, دیکھا جائے تو, ورنہ ایکٹر تو ہے مگر ایکٹر بھی بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایک سین میں, اب سین ایک ہی چل رہا ہے,
سین ایک ہی ہے, ایک ہی سین میں اب ایک شاٹ ہوا کمرے سے, جب کمرے کے اندر ہے, کمرے سے نکل کے باہر جب لاؤنج میں آ رہے ہیں, ڈرائنگ روم میں آ رہے ہیں, تو اندر ان کا ڈریس اور تھا, باہر نکلے تو ان کی ٹی پینٹ دونوں چینج. یہ تو ایسی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, یہ حالت بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت ساری ہوتی ہیں. یہ سین تو ایک ہی چل رہا ہے. اب میں اسٹوڈیو سے نکل کے باہر جاؤں گا تو میں نے جو اسٹوڈیو پہنے یہی باہر ہونا چاہیے نا, تو میں باہر نکلا تو جبکہ ایک ایک پل کی پکچر لی جا رہی ہوتی ہے, اسکرپٹ پہ اس کو ریٹن میں بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود بہت سارے ایسے بھنڈ آتے ہیں, بہت سارے ڈرامے ایسے میں نے بہت سارے بھنڈ دیکھے, بہت سارے ڈراموں میں دیکھے, بڑے ہٹ سیریل میں دیکھے کہ جی وہ اچھا وہ گھر سے نکلے تو گاڑی کون سی تھی, وہ جب وہ اترنے تو گاڑی دوسری ہے, اب یہ کون سی راستے میں گاڑی بدلی بھائی کہ شو روم سے گاڑی چینج کرتے ہمارا بندہ کیا, بیگس کا, شوز کا, دوپٹوں کا, اور یہ بڑے واضح. اچھا پتہ ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو میں ہوں یا کام کرنے والے یا دوسرے جو بہت زیادہ غور سے ڈراموں کو دیکھتے ہیں, وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, بہت سب چیزیں نوٹس ہوتی ہیں. یہ کیا ہوا, یہ ابھی نکلا تو لال شرٹ تھی, ابھی بلو شرٹ پہنی, ابھی یہ کیا چکر ہو, یہ کہو, یہ کیا. راستے سے وہی ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایسے میں کون سا مجھے یاد نہیں, کافی پرانی بات ہے, وہ ڈرامہ چل رہا تھا ایسے, تو یہ ایسے ایک سین گزرا تو ابھی کہہ رہا ہے ابھی شوبی دیکھ, ابھی تو اسپیڈ کیا. میں نے کہا بھائی راستے میں زینب مار گئی تھی, وہ شرٹ میں چینج کر لی, وہ شرٹ اچھی نہیں لگی تھی اس نے چینج کر لیا راستے میں, یہی ہوا ہوگا, چینج کرتے آ رہا ہے, اس سے یار شرٹ اچھی نہیں لگی, اس نے کہا جا رہا ہوں یار شرٹ چینج کر لیں. صحیح بات ہے. تو کہہ رہا یار یہ صحیح ہے. میں نے کہا بھائی وہ کبھی کبھی ڈراموں کے دوران بھی زینب مارکیٹ آ جاتی ہے, تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے. خیر بہرحال, اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ فلموں میں کبھی آپ جانا چاہیں گے, کبھی ہے آپ کا موڈ کے فلموں میں بھی جانا چاہیے؟ ماشاء اللہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس بھی ہے اور بہت اچھا کام بھی کیا, بڑے بڑے ہٹ سیریل جو آپ کے اس میں کریڈٹ میں, تو کیا آپ ہے آپ کی خواہش کے فلموں میں جانا چاہیے مجھے؟ کیونکہ اس فیلڈ میں پتہ ہے شاذ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم چھوٹی اسکرین سے ہماری دوڑ آخر کیا ہے, فلم ہی تو ہے, بڑی اسکرین ہماری, اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی کیا کہتی ہیں؟ نہیں انشاءاللہ دیکھیں, اگر کبھی کوئی اچھی آفر ہوئی, اچھا کیریکٹر ہوا تو ضرور کروں گی. کبھی سوچا آپ نے ویسے, مگر کبھی اپنے طور پہ کوشش کی آپ نے؟ نہیں کی. نہیں ایسا جتنی خاص نہیں کی, کیونکہ ڈراموں سے ہی بس ابھی تک تو اسی جگہ میں ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر اب تو ماشاءاللہ بن رہی ہیں, ہمارے یہاں بھی بہت فلمز بن رہی ہیں اور اب تو سینما بھی کھلنے والے ہیں, تو انشاءاللہ دیکھیے کبھی کوئی ایسی اچھی آفر ہوئی, اچھا کیریکٹر ہوا تو ضرور کروں گی. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی اچھا اس کے ساتھ کبھی اس کے علاوہ آپ کی ہابیز میں کیا رہا؟ گھر تو گھر ہی ہے, گھر تو چھوڑ گھر کے گھر تو گھر ہی ہے نا, گھر کے علاوہ اور کیا آپ کے مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ اول تو اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے کہ اب کچھ اور سوچوں, لیکن کبھی مل جاتا ہے تو وہ سب کاموں سے فری ہونے کے بعد میرا سب سے جو سکون مجھے ملتا ہے, میں اچھے اچھے گانے سنتی ہوں. اچھا میں نے سنا کہ گنگناتی بھی آپ؟ نہیں یہ تو میں نے کبھی غلطی کی ہی نہیں. سنا ہے میں نے, نہیں سنی سنائی بات پہ کبھی انسان کو نہ یقین نہیں کرنا چاہیے. بھائی سننے میں کیا رہتا ہے, ہم نے سن لیا, ہم بھی سن کے دیکھ لیں گے بھائی کیا ہوا. نہیں گاتی نہیں ہوں, لیکن ہاں سنتی ہوں, اور بلکہ سن کے بھی نا پتہ ہے کچھ دن بعد بھول جاتی ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے وہ گانا والا, میں کہتی ہوں کون سا تھا گانا, مجھے لائنس یاد نہیں آ رہی, اور سنتی ہوں تو پھر سنتی چلی جاتی ہوں. اچھا ہمارے جو ماضی کے ہمارے جو فلم اسٹارز رہے ہیں, ان میں کون سے آپ کو زیادہ لائک رہے, کون سے فلمیں دیکھی کہ شوق رہا کبھی ماضی میں فلمیں؟ ہاں دیکھی, لیکن اتنی زیادہ نہیں. مجھے وحید مراد بہت پسند ہے. وہ تو ویسے سب کو پسند ہے, بہت پسند ہے. ندیم بہت پسند تھے, اور اب تک ہے ندیم, اب تک ماشاءاللہ. ندیم صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا نہیں ملا ابھی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ملا. ندیم صاحب بھی ماشاءاللہ ڈراموں میں کیے انہوں نے کام, لیکن میرا نہیں ہوا اتفاق, ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. تو اور فیمیل سے ہماری جو ماضی کے اداکاروں میں فلم اسٹار, زیبا مجھے بہت پیاری لگتی تھی, بہت اچھی لگتی تھی, اور بس اتنا زیادہ میں نے کبھی دیکھی نہیں فلمیں, بہت زیادہ. اور سینئر ہمارے جو ٹی وی کے جو ہمارے سینئر لوگ لیجنڈ ہمارے میل فیمیل, ان میں کون سے زیادہ آپ کو؟ اس میں تو ابھی میں قوی صاحب کی بہت بڑی فین ہوں. کبھی صاحب تو ماشاءاللہ, کبھی صاحب تو ایک پورا ادارہ ہے, بہت پیارے انسان ہیں, بہت پیارے انسان ہیں. قوی صاحب مجھے بہت پسند ہے. اور فیمیل میں جو ہے ابھی ڈراموں کے حوالے سے یا ٹی وی کے حوالے سے؟ ٹی وی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا, صبا حمید مجھے بہت پسند ہے. مجھے بہت مزہ بھی آیا, ایز اے ڈائریکٹر بھی ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا میرے ساتھ, اور ایز اے ایکٹر بھی کیا, تو مجھے وہ بہت پسند ہے. ان کا کام, ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے مجھے. وہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں میری آئیڈیل ہے, میں انہیں دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں.
میرے بہت سارے سینس میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبا آپا جیسے ایکسپریشنز کر سکوں, صبا آپا جیسی ڈائلاگ ڈلیوری کر سکوں, مجھے بہت پسند ہے. اب وہ تو الگ ہے, اس میں شک نہیں ہے, کوشش ویسے کرنی چاہیے, کوشش پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر اور بہت سارے ہمارے دوستوں کی ملاقاتیں اس میں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ ہماری اس فیلڈ کے حوالے سے آتے ہیں ماشاءاللہ, جن کو آپ لائک کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی آپ کی ای میلز مجھے آ رہی ہوتی ہیں, میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, شعبے صاحب نیکسٹ ملاقات میں کوشش کریں, ان کو بلا لیں, ان کو بلا لیں. شازیہ کے نام بھی ہمارے پاس کچھ بہت سارے میسیج مجھے آئے تھے کہ اگر شعبے صاحب کا کبھی موقع ملے تو شازیہ کیسر, یہ ڈرامے کے نام سے لکھا تھا, اس میں یہ جو آپ کا نام اس میں نہیں تھا, تصویر بھیجی تھی آپ کی مجھے کچھ لوگوں نے کہ یہ اگر ہو سکے کبھی تو ان سے رابطہ کر کے ان کو بلائیے گا. تو بہت شکریہ. اب یہ پروگرام میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں سن رہے مگر یہ بعد میں دیکھیں گے ضرور. تو ایسے بہت سارے لوگوں کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بلا لیں, شعبے صاحب ان کو بلا لیں, ان کو بلا لیں. تو میری کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کیونکہ یقیناً جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے آپ ہوں ہم کوئی بھی ہوں تو یقیناً ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کے لیے ہیں, آپ کو دیکھنے والے ہیں تو آپ ہیں. صحیح بات. کیوں لازمات ہے کہ وہ ایکٹر اسی وقت ایکٹر بنتا ہے کہ جب اس کو دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں. اور آج اگر امیتابھ کا نام اتنا بڑا ہے یا وہاں کے جتنے شاہ رخ خان ہیں تو ان کو دیکھنے والے, ان کو پسند کرنے والے موجود ہیں تو آج وہ اتنے بڑے ہیں, ورنہ اگر ان کو کوئی دیکھتا نہیں سنتا نہیں آج عام لوگ ہوتے وہ بھی. تو یہ بات وہی ہوتی ہے جب تک کہ, اور پھر ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے شازیہ فیلڈ میں کہ جو اپنے فینس کو شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کیوں, مطلب کہیں اگر شوٹ پہ چلے جائیں, میں نے دیکھا خود میرے ذاتی طور پر اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے مطلب وہ ان کو بہت اگنور کرتے ہیں یا ان کو بہت ہرٹ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. ایسا کیوں, کیا کبھی آپ نے بھی ایسا کیا یا کبھی آپ جائیں تو بہت سے لوگ کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں اور شوٹ پہ آ جائیں سامنے نظر آ جاتے ہیں لوگ. ہاں ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ایک شناخت ہے, اب کہیں بھی گھر سے جاؤ نکلو یا کہیں بھی کسی بھی جگہ موجود ہو تو لوگ پہچانتے ہیں, اور یہ ان کی محبت ہے. میں تو کہتی ہوں میں اگر واقعی ایک ایز اے ایکٹر نہ ہوتی شازیہ قیصر کو کون پہچانتا, کون پتہ چلتا کسی کو, کوئی تھی شازیہ قیصر ہے. لیکن واقعی ایک اس فیلڈ میں آنے کے بعد یا یہ نام آنے کے بعد جو لوگوں سے محبت اور عزت ملی ہے نا, وہ تو واقعی شاید میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں ہر ایک سے اسی طرح ملتی ہوں کہ جیسے میں بہت شکریہ ان کا کرتی ہوں کہ بھائی آپ کی محبت ہے, جو آپ نے اتنا پسند کیا یا مجھے اچھا لگا میرا کام آپ کو, تو یہ ان لوگوں کا فیڈ بیک ہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے. پلس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے آگے بڑھنے میں ان کا فیڈ بیک ہے, مطلب آگے بڑھنے میں اگر ان کا فیڈ بیک اچھا نہیں آئے گا نا تو اب تو یہ چیز اتنی آسان ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ فیڈ بیک سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے, پروڈکشن ہاؤسز تک پہنچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی یار لوگ لائک نہیں کر رہے اس کو, یار اس کو لائک نہیں کر رہے, چھوڑ یار لوگوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں, بڑے یہ آ رہا ہے, بہت یہ فیڈ بیک آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے اب بہت آسان ہے کہ لوگوں کا جو فیڈ بیک وہ پروڈکشن ہاؤسز یا ڈائریکٹر یا تمام اس ادارے تک پہنچ رہا ہوتا ہے. مگر آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں, کیا وجہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم کیا ہیں. ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے, اور مطلب حتیٰ کہ ایسے دیکھیں کہ وہ تو سامنے کھڑے ہو کے پلیز ہٹ جائیں, آگے سے ہٹ جائیں, آگے جانے دیں مجھے جانے دیں, ہٹے جانے سے. کیا یار مطلب لوگ اگر کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا, جبکہ پتہ ہے لوگ نا آج 2000 میں بھی لوگ نا اگر کوئی ملتے ہیں تو ایسا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, ایسا مل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. مطلب ٹی وی پہ آنے کا لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں, اس طرح وہ ملتے ہیں آ کے پرتپاک اور اتنے ایکسائٹیڈ ہو کے کہ بھائی آپ ہی طرح ہیں, ہم آپ ہی جیسے ہیں, اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کی محبت ہے, محبت ہے. مطلب وہ بیسکلی آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے, وہ دے رہے ہیں آپ کے اس کام کو, جو کریکٹر جو آپ کر رہے ہیں وہاں پر. مطلب ایسے بہت سارے لوگ ہیں, جیسے وہ کون سی آئی تھی مجھے یاد نہیں, کہ اس میں بتا رہی تھی کہ میں اس میں وہ کسی ڈرامے میں ان کا بہت لڑنے بھیڑنے والا کریکٹر تھا, ساس کا یا کیا مجھے یاد نہیں رہا, بھول گیا میں. وہ کہہ رہی میں جب ایک کسی مال میں گئی تو وہاں پہ کچھ خواتین آ کے وہ دیکھتی مجھے, انہوں نے کوسنا شروع کر دیا, تم تو یوں ہو, تم تو یوں ہو, تم تو صحیح ہوتا ہے, یہ ریئل ہے, یہ بات سچ ہے. تو کہ وہ مطلب انہوں نے خواتین نے مجھے مطلب کوسنا شروع کر دیا, ایک دم ڈانٹنے شروع کر دی کہ ایسا تمہیں شرم نہیں آتی, تم وہ نہیں کرتی. تو بھائی میں نے کہا کیا ہو, تو وہ پتہ ہے کہ اس کریکٹر کو, جو کریکٹر میرا اس وقت چل رہا تھا اس کا وہی. اب یہ جیسے میں نے یہ کمال کا کریکٹر جو بتا رہی ہوں, لوگ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں مارتی کیوں نہیں اپنے بیٹے کو, کیوں نہیں اسے سختی کرتی. اب میں اس وقت ایک دمے میں سمجھی نہیں, میں نے کہا ارے میرے بیٹے نے کیا کر دیا ان کے, ارے بھائی وہ ٹی وی والے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, اسے کیوں نہیں مارتی. میں نے کہا یا اللہ آپ لوگ تو ٹینشن دے رہے ہیں کہ وہی ابھی ماروں گی, آگے جا کے ماروں گی, ٹینشن نہ لیں, اتنا ماروں گی یاد کرے گا, باپ بھی یاد کرے گا. اور میں نے کیا اس کو یہی کہا, میں نے کہا دیکھو آج وہ وقت آ گیا, اب آج میں تمہیں
پیٹنا اچھی طرح, بہت باتیں سن لی. چلے بھائی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا. تو ان فیوچر کیا آپ کی اور کیا آپ کے ارادے کیا ہیں اس فیلڈ میں, کہاں تک آپ کا جانے کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سے اس میں اب تو آپ کام کر رہی ہیں, جی تو میں کر رہی ہوں اور الحمدللہ کرتی رہوں گی. ابھی تو آپ کے بچوں میں ہے کسی کو انٹرسٹ ہے اس میں فیلڈ میں جانے کا؟ بچوں کو ایسے دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے کبھی تو. ڈراموں میں تو نہیں, میرے بیٹے کو ہے کہ میں شوبز میں جاؤں لیکن ایز اے ماڈلنگ نا, ماڈلنگ کروں. ایکٹنگ کا وہ لوگ کیسے آپ اتنا سارا بول لیتی ہیں, کیسے یاد کر لیتی ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو بچوں کو تھوڑا سا اس طرف ہے کہ اسٹل شوٹس ہو جائیں, کچھ ماڈلنگ ہو جائے. ٹی وی ایکٹر بننے میں ابھی فی الحال تو وقت تو کسی نے ایسا نہیں کہا, کسی نے. صحیح صحیح. اور آپ کیا پلاننگ ہے آگے ان فیوچر, کیا پلاننگ ہے آپ کی, کیا سوچ رہی ہیں اس فیلڈ میں, کہاں تک جانے کا؟ انشاءاللہ ابھی کچھ منزلیں ہیں جو مزید طے کرنی ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہاں, ابھی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑی اور محنت درکار ہے اور انشاءاللہ کوشش پوری ہے. تو دیکھیے اللہ نے ساتھ دیا. اس کریکٹر کے حوالے سے مختصر مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ کا جو کریکٹر ہے اس میں چند ہماری خواتین ہیں نا, زیادہ نہیں ہے نا, اس میں آپ ہیں, سبی ہاشمی ہیں, صبا حمید ہیں, یا ہمیرا بھی اب اماں آتی ہیں, وہ 5-6 لوگ ہیں. تو یہ کبھی کبھی کہ آپس میں کمپٹیشن فیل ہوتا ہے کہیں؟ ہے ہوتا ہے, بہت ہے, فیل ہوتا ہے کہ جی ہے. کہانی ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ وہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اس کو کیا تم اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو یوں کرتی اس کو. نہیں, میں کسی کا کہہ نہیں سکتی, ویسے میں نے ہوتا ہوگا, یقینی طور پہ ہوتا ہوگا, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہی لابی سسٹم ہے, جو کر رہی ہیں بس وہی کر رہی ہیں. اب دیکھیں, بس اللہ سے دعا ہے اللہ ساتھ دے, اور محنت تو پوری کر رہے ہیں, 100% دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو بس دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں. جی واقعی بہت اچھی بات. اچھا تو کچھ اپنے فینس کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں تو آپ یہ کیمرہ سامنے, آپ ڈائریکٹ اپنے فینس کو کچھ آپ ڈانٹنا چاہیں, مارنا چاہیں, نہیں اللہ کا چاہیں تو نہیں الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ میں نے بہت تھوڑا کام کیا لیکن بہت اچھا کر گئی شاید, کیونکہ میرے لوگوں نے مجھے بہت پسند کیا, بہت محبت دی. میرے ہر ڈرامے پہ ابھی میں نے رقص بسمل کیا, اس کا مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک آیا, اتنا اچھا آیا کہ مجھے خود سن کے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں نے اس میں اتنا اچھا کام کیا ہے. مطلب بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں میرے, اور میں سچی بات ہے کہ میں انہی لوگوں کی وجہ سے آج اس جگہ موجود ہوں, ورنہ تو میں ایک شازیہ قیصر ہی رہتی, صرف یہ انہی لوگوں کی محبت ہے اور ان کی پسندیدگی ہے کہ جو میں اب تک کام کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ اگر ان کا اسی طرح میرا ساتھ رہا اور اسی طرح مجھے محبت ملتی رہی تو میں اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کروں گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت اچھی بات کی یقیناً, اور یقیناً یہ ساری بات فینس کی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پھر آپ کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, وہ یقیناً آگے لے کے بڑھتا ہے. اور پھر وہ بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں مگر لوگ اچھا انسان بھی بن جائے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ ضروری وہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہرحال جی آج کا پروگرام جو ہے وہ بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر, آپ سے ملاقات منڈے نائٹ ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھے, کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا, اور امید ہے کہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے حق میں بھی دعا کرتے رہے, سب کے حق میں دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کو خیریت سے رکھے. کووڈ کے حوالے سے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کر لیں, SOPs ہیں تھوڑی احتیاط کر لیں, وہ احتیاط نقصان سے بہتر ہے. اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نے کہ کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. زندگی ایک وہ اسی پل کی زندگی جس پل میں ہم موجود ہیں, اگلا پل ہمارا نہیں ہے اور جانے والا پل ہم سے گزر چکا. تو ہم جس پل میں موجود ہیں یہی ہماری زندگی ہے, اور اسی زندگی میں جی لیں, جو جینا ہے اچھا کریں اور اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ یقین کہتے ہیں کہ ہماری جو نیت ہوگی ہمارا عمل بھی وہی ہوگا. اپنے عمل کو اچھا بنائیں, اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد. The heartbeat of Pakistan. This is FM